سننا مناظر اسلام فاتح مذاہب باطلہ حضرت مولانا خضر حیات صاحب بکھروی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نوجوانان توحید و سنت، نوجوانان توحید و سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، آج میرے لیے انتہائی باعث خوشی کا مقام ہے کہ آپ کے اس عظیم اجتماع سے خطاب کرنے کا اللہ نے موقع نصیب فرمایا۔ میرے بھائیوں، دو باتیں میرے ذمہ لگی ہیں۔ ایک تو عنوان حیات شہداء کا، اور جو لمبا وقت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن وقت کی اختصار کے پیش نظر چند باتیں میں ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے بطور تمہید کے میں ایک ہی بات ذکر کرتا ہوں کہ اشاعت التوحید و سنت یہ کون سی جماعت ہے؟ کئی ہمارے مہمان بھی جہاں تشریف فرما ہیں تو ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اشاعت التوحید و سنت دینی خدمات کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے ایک ہی لفظ یاد کر لیں کہ عقائد و مسائل کے اعتبار سے اشاعت التوحید و سنت اخلاص سے عبارت ہے۔ ایک مخلص جماعت ہے، نعرے آپ کئی سنیں گے لیکن اخلاص اشاعت التوحید میں نظر آئے گا۔ اشاعت التوحید والے رب کی توحید کے معاملہ میں بھی مخلص ہیں۔ بڑے لوگ ہیں جو توحید کا نام لیتے ہیں لیکن شرک سے نفرت نہیں، توحید کا نام لیتے ہیں مشرک سے نفرت نہیں، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے شرک سے اور جرم سے تو نفرت ہو سکتی ہے لیکن مشرک سے نفرت نہیں ہو سکتی۔ اشاعت التوحید و سنت والے یہ پیغام دیتے ہیں کہ رب کی توحید کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رب کو وحدہ لا شریک مان، اور جو رب کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا تیرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا، اس کو اپنا دشمن سمجھ۔ جو رب کا دشمن ہے وہ تیرا بھی دشمن ہے۔ اس لیے اخلاص مسئلہ توحید میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھ، رب کی توحید کے منکر کو اس کے ساتھ نفرت کر، اس کے ساتھ پیار نہیں۔ ایک طرف توحید کا دعویٰ دی اور پھر مشرک کے پیچھے نمازیں بھی، توحید کا دعویٰ دی اور مشرکین کے جنازے بھی، توحید کا دعویٰ دی اور مشرک کے ساتھ سینہ ملانا بھی۔ ایسی منافقت کی توحید کے ہم قائل نہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کی توحید کا مسئلہ حق ہے، اور جو توحید خدابندی میں ملاوٹ کرتا ہے اور جو رب کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھتا ہے، حاضر ناظر سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، پکارے سننے والا سمجھتا ہے، وہ آدمی مشرک ہے، اور اسے مشرک سمجھ کے اس کے ساتھ وہ معاملہ کر جو قرآن نے کہا ہے
مشرک کے ساتھ محبت نہیں، مشرک کے ساتھ پیار نہیں، مشرک کا ادب نہیں، مشرک کا احترام نہیں، مشرک شیخ الحدیث ہو تب بھی قابل احترام نہیں، مشرک شیخ التفسیر ہو تب بھی قابل ادب نہیں، قابل احترام نہیں۔ اس لیے توحید کو ماننے کا مطلب یہ ہے توحید کی غیرت بھی پیدا کر اور رب کی توحید کے منکر کے ساتھ وہ معاملہ کر جو قرآن نے کہا۔ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اللہ نے اپنے محبوب کے متعلق، ایمان والوں کے متعلق قانون ذکر کر دیا، فرمایا کسی پیغمبر کو بھی یہ شان نہیں، یہ بات جچتی نہیں، اور ایمان اور توحید کے دعوے دار کو بھی یہ بات سیب نہیں دیتی۔ یا اللہ کیا بات؟ فرمایا ان یستغفروا للمشرکین، مشرک مر جائے اس کے لیے اتنا لفظ کہہ دے کہ اللہ مغفرت کرے، اللہ بخشش۔ یہ لفظ مباحث کو اجازت ہو اور مشرک کی نماز ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نری گندگی، نرا پلید، نجس، مشرک پلید۔ میرا بھائی جب قرآن نے کہہ دیا مشرک پلید ہے تو اس پلید کے پیچھے پاک کی نماز نہیں ہوتی۔ مشرک کو امام اور امامت کے قابل سمجھ کے اس کی ابتدا کرنے والا جیسے وہ مشرک کافر ہے، اسی طرح مشرک کو امام سمجھ کے نماز پڑھنے والا بھی کافر ہے۔ دونوں ایک طرح کے مجرم۔ جس طرح مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں، اس کے پیچھے اس کا جنازہ نہیں، اس مشرک کے ساتھ دین کا تعلق نہیں، بلکہ مشرک کی وہ سزا جو قرآن نے ذکر کی۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں اشاعت التوحید اخلاص کا نام ہے۔ ہم نے کہا رب کی توحید حق ہے اور مشرک نجس ہے، توحید کو توحید سمجھ، مشرک کے ساتھ وہ معاملہ کر جو قرآن نے کہا۔ یہ توحید میں بھی مخلص، اور اسی طرح ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اشاعت التوحید اس مسئلہ میں مخلص ہے۔ لوگ تو اتنی بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی کوئی نہیں بن سکتا۔ اشاعت التوحید کا دعویٰ یہ ہے میرے محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بھی کوئی نہیں بن سکتا، اور کن نبی بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ نبی جیسا بھی کوئی نہیں بن سکتا، نبی بھی کوئی نہیں بن سکتا، نبی جیسا بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ شریعت کی حدود کا تقرر بتانا یہ پیغمبر کا منصب ہے۔ دنیا کا کوئی مولوی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی بڑا وہ شریعت کی حدود کا اپنی طرف سے تقرر نہیں کر سکتا۔ جو بدعت پہ عامل ہے، اذان میں اضافہ کرنے والا، جنازے کی حیت کو بدلنے والا، کل 40ویں ساتے کے نام پہ روٹی کے ٹیکس وصول کرنے والا، اس نے شریعت کی حدود بدل کے اپنے مولوی کو یہ حق دیا کہ میرا مولوی شریعت کے اندر وہ تبدیلی کر سکتا ہے، اس کو بدل سکتا ہے۔ اس نے تقرر مولوی کی ڈیوٹی سمجھی، لہذا ہر اہل بدعت وہ اپنے مولوی اور پیر کو کن نبی سمجھتا ہے، نبی جیسا سمجھتا ہے۔ اشاعت التوحید والے کہتے ہیں امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے محبوب کے بعد کسی کو نبوت بھی نہیں مل سکتی اور کوئی میرے نبی جیسا بھی نہیں بن سکتا۔ عظمت اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بڑے نعرے سنتے ہیں، لیکن اشاعت التوحید والے مخلص ہیں، اس مسئلہ میں بھی مخلص ہیں۔ لوگ نعرے لگاتے ہیں صحابہ کا منکر کافر، صدیق اکبر کا منکر اور دشمن کافر، فاروق کا منکر کافر، عثمان کا منکر کافر۔ نعرے بڑے سنیں گے، لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ عظمت اصحاب رسول کا دفاع کرنے کا حق رکھتی ہے وہ صرف اشاعت التوحید و سننا۔ باقی ووٹ لے سکتے ہیں، نوٹ لے سکتے ہیں،
سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آؤ میں وہ معیار پیش کر رہا ہوں۔ اشاعت التوحید والے کہتے ہیں صدیق اکبر کی عظمت کا منکر کافر، فاروق اعظم کی عدالت کا منکر کافر، عثمان کے حیا کا منکر کافر، علی کے ولایت کا منکر کافر۔ اشاعت بھی یہی دعویٰ کرتی ہے، لیکن ساتھ دوسرے لوگ جہاں تک رک گئے، اشاعتیوں نے کہا صحابہ کا دشمن کافر ہے، لہذا کافروں سے ہم دین نہیں لیں گے۔ اگر کسی روایت میں کافر اور اصحاب رسول کا دشمن راوی آ گیا، ہم اس روایت پہ اعتماد نہیں کریں گے۔ دوسروں نے کہا یہ ہے تو کافر، لیکن دین ہم اسی کافر سے لیں گے۔ خاموش خاموش، توجہ سب، ماشاء اللہ، بات میری ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس معیار پہ آؤ، اشاعت التوحید کے ساتھ چلو، مخلص بن کے چلو۔ ہم نے کہا سید کائنات کی عظمت کا منکر کافر، لہذا کافر کی روایت کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ اصحاب رسول کا دشمن کافر ہے، کافر کی روایت کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک دین وہ ہے جو صدیق نے بیان کیا، جو صدیق کائنات نے بیان کیا، جو اصحاب رسول نے بیان کیا۔ یہ نوٹ کے لیے کہتا ہے، ووٹ کے لیے کہتا ہے کافر کافر شیعہ کافر، لیکن جب مسئلے کی بات آتی ہے، جہاں لاہور سے کتاب چھپی اس کا نام ہے خوشبو والا عقیدہ۔ جو ہے خاموش خاموش، وقت نہیں، خوشبو والا عقیدہ یہاں لاہور سے چھپ کے گئی، اور اس پہ بڑے بڑے کھڑپینچوں کے دستخط ہیں، بڑے بڑے کھڑپینچوں کے۔ میں نے کہا یہ عقیدہ تو شیعوں کا لکھا ہے، اور تصدیقیں وہ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر۔ میں نے کہا کچھ تو شرم کرو، کافر کافر شیعہ کافر میں بھی مخلص بن جاؤ۔ ہم نے کہا ہم نے شیعہ کو کافر سمجھا ہے، وہ قرآن کا منکر، اصحاب رسول کی عزت و عظمت کا منکر، ان کے مقام کا منکر۔ اس لیے جس روایت کا راوی شیعہ ہوگا اس سے دین نہیں بن سکتا۔ اس نے کہا کافر کافر شیعہ کافر، اور ساتھ کہا من صلی علیہ عند قبری سمیت، جو میری قبر پہ درود پڑے تو میں سنتا ہوں۔ ہم نے کہا نہیں، اس کا راوی دیکھ، 33 محدثین بیقلن فرماتے ہیں تفرد بھی محمد ابن مروان، آج کی بات نہیں، 3 صدی کے محدثین انہوں نے یہاں پر بات کی کہ اس کا راوی محمد بن مروان سدی صغیر، کٹر رافضی خبیث تھا، اصحاب رسول کا دشمن تھا۔ میں نے کہا صحابہ کی عظمت ماننی ہے، ذرا آنا سید کائنات کیا فرماتی ہیں، کیف یقول رسول اللہ وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتى، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہو نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد کوئی پیغمبر یا کوئی ولی یا کوئی بھی کوئی چیز سن لے۔ اللہ کا رسول یہ نہیں فرما سکتے۔ یہ سید کائنات نے یہ ہمیں سبق دیا۔ اس کے سد مقابل اصحاب رسول کا دشمن محمد بن مروان، وہ شیطان اور دجال، اس نے یہ روایت گھڑی کہ جو قبر پہ درود پڑے میں سن لیتا ہوں، جو دور سے پڑے پہنچا دیا جاتا ہے۔ پورے لاہور کے اندر کھڑے ہو کے یہ چیلنج کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی مولوی ذرا اس کے علاوہ اصل کتاب سے سند پیش کر دے۔ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، لیکن روایت یہی محمد بن مروان کی، اور یہ ایسا راوی ہے جو کہتا ہے کہ 70 سال تک ایک آدمی وضو کرے اور 70 سال میں پاؤں کو دھوئے، اس پہ خدا کی لعنت ہے، پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ میرے بھائی بتاؤ، پاؤں پر مسح کا نظریہ یہ اہل سنت کا ہے یا اہل تشیع کا؟
یہی راوی کہتا ہے اصول کافی میں یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن بدل گیا. اور یہی راوی کہتا ہے محمد بن مروان امام ابی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور اسے ماں کان ماں یکون کا علم عطا کر دیا جاتا ہے. تو محمد بن مروان، اب ذرا خیال کرنا ہے، اشاعت التوحید والوں نے کہا اصحاب رسول کا دشمن وہ کافر ہے، لہذا محمد بن مروان کی بیان کردہ روایت یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے اور اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے. اور جو رب کے قرآن نے کہا اور سید کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو قرآن کا معنی سمجھا وہ معنی صحیح ہے. اگر واقعی اصحاب رسول کے ساتھ پیار ہے پھر ماننا پڑے گا کہ موت کے بعد سنتا توجہ ہے. چلو خیر یہ تو بات نکل گئی. عرض کر رہا تھا اسی طرح پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور وہ مفتی بھی چکے والے مفتی بھی سنے جہاں مدرسوں میں بیٹھ کے فتوے دینے والے کہ اشاعت التوحید کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور پھر پردہ میں چھپ جانے والے وہ ظالم مفتی، وہ بھی میری اس بات کو سنے. اور اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے مجھے آپ چیلنج کر کے دیکھیں. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا آج تک نہ کوئی عقیدہ ہے نہ مذہب ہے، تم لا مذہب لوگ ہو. اور کعبہ کے رب کی قسم تمہیں آج تک اپنے نظریے کا نہیں پتا، اپنے عقیدے کا نہیں پتا، اور کوئی عقیدہ متعین کر کے تم ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے. اور اشاعت التوحید والوں کے پاس آؤ، یہاں تو رب کا قرآن بھی ملے گا اور اصحاب پیغمبر کے ارشادات بھی ملیں گے اور احادیث رسول بھی ملیں گی. بہرحال میرے بھائیوں عرض کر رہا ہوں کہ جو روایت بھی سننے کے متعلق آئی یا مرنے کے بعد دنیاوی حیات جس سے ثابت ہو رہی ہو اشارتاً یا اس سے کشید کی جا رہی ہو، میں چیلنج کر رہا ہوں اگر اس کا راوی دیکھو وہ شیعہ نہ ہو تو جو مرضی مجھے سزا دینا، ہر اس روایت کا راوی کوئی نہ کوئی شیعہ ہوگا جو روایت کہے گی مردہ سنتا ہے یا سلام سنتا ہے یا مردہ زندہ ہوتا ہے یا قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے. ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے، کہتے تو آد و روح فی جسدہی، مرنے کے بعد روح جسم میں آ جاتی ہے. میں نے کہا ذرا سند پڑھ، تو کہتے اس میں بابا سازان ہے. میں نے کون ہے؟ کہتے فیہ تشیعن، تھوڑا جی شیعہ، فیہ تشیعن، تھوڑا جی شیعہ. نکال تو صحیح کوئی روایت نکال، وہاں پر شیعہ راوی نظر آئے گا. اشاعت التوحید والو، تم نے اخلاص کے ساتھ عظمت اصحاب رسول کو مانا اور تم سب قابل مبارکباد ہو. کعبہ کے رب کی قسم اشاعت والے توحید میں بھی مخلص ہیں، ختم نبوت کے مسئلے میں بھی مخلص ہیں، اصحاب رسول کی عظمت کے مسئلے میں بھی مخلص ہیں. اور اسی اخلاص کی وجہ سے ہم نے کہا اصحاب کے دشمن سے ہم دین نہیں لیں گے، دین لیں گے تو محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے لیں گے. بس بھائی بس، بس بھائی میرا وقت ضائع نہ کرے. صرف للکار ہے حق کی للکار ہے. توجہ توجہ توجہ، صرف چند منٹ میری طرف توجہ کر لو. مسئلہ حیات، توجہ سے سننا، مسئلہ حیات پہ شور ڈالنے والے ان کا کیا نظریہ ہے؟ آپ نے مسئلہ حیات سنا، صرف مسئلہ حیات میں اختلاف نہیں، ذرا غور سے سننا. اس پارٹی کے ساتھ ایک ہمارا اختلاف عرض اعمال میں ہے. ان کا نظریہ یہ ہے ہر مردہ کافر ہو یا مومن
اس پر اپنے رشتہ داروں کے عمل پیش ہوتے ہیں. اگر مجھ پہ یقین نہ آئے سماع الموتا اٹھا کے دیکھ. ان کا نظریہ یہ ہے ہر کافر یا مومن جو مردہ بھی ہے اس کے رشتہ داروں کے سارے عمل اس پہ پیش ہوتے ہیں. اور یہ مولوی خود بیان کرتے ہیں تفصیلاً عرض اعمال کا نظریہ کہ صبح و شام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. بلکہ صرف نبی پاک علیہ السلام پہ نہیں ہر میت پہ عمل پیش ہوتے ہیں اور تفصیلاً پیش ہوتے ہیں. اس لاہور کی دھرتی پہ جرأت کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ نظریہ انبیاء پر یا اولیاء پر یا کسی مرنے کے بعد کسی آدمی پر عرض اعمال کا نظریہ جو تمہارا یہ تفصیلی عرض اعمال کا نظریہ ہے، خدا کی قسم یہ روافض کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں. اور تم سب کا یہی نظریہ ہے کہ ہر مرنے والے پہ عمل پیش ہوتے ہیں. اور یہاں لاہور میں ایسے خنازیر بھی چھپے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث میں ہمیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو لاہور میں مراقبہ کر کے حضرت محمد مصطفیٰ سے ہم پوچھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ نظریہ رکھنے والا چاہے اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہلوائے، شیخ التفسیر کہلوائے، جو کہے موت کے بعد میں لاہور میں بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام سے مشکل مسائل حل کروا لیتا ہوں. کعبہ کی رب کی قسم وہ کافر ہے اور مرتد ہے اور وہ ایسا آدمی ہے جس نے صحابہ سے سبقت کا دعویٰ کیا ہے، اور جو صحابہ سے سبقت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابہ میں اختلاف ہوئے یا نہیں؟ توجہ میری طرف. کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر پہ جا کے فیصلہ کروایا؟ صحابہ میں اختلاف ہوئے. کوئی صحابی پیغمبر کی قبر پہ فیصلہ کروانے نہیں جاتا، بلکہ صحابی مدینہ سے چلتا ہے، دمشق جا کے ایک حدیث کے لیے سفر کرتا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس اور کہتے ہیں جئت من مدینہ الرسول، میں اللہ کے نبی کے شہر سے آ رہا ہوں اور ایک حدیث صرف ایک حدیث کے لیے میں وہاں سے سفر کر کے آ رہا ہوں. وہ صحابی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سے وفات کے بعد بات نہ ہو سکے، 4 ائموں کے اختلاف رہ گئے، ان سے بات نہ ہو سکے، بعد کے حضرات سے بات نہ ہو سکے، اور یہ شیخ الحدیث کہے میں لاہور سے بیٹھ کے براہ راست بات کر لیتا ہوں اور مسائل حل کروا لیتا ہوں. اگر یہ کافر نہیں تو کافر کے 12 سینگ ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ توجہ میری طرف. مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا مسئلہ حیات بیان کرنا ہے. تھوڑا سا میں ذکر کر دیتا ہوں. یہ حیات کیا ہے مسئلہ؟ عرض اعمال کے عقیدے کو چھپاتے ہیں حیات کے مسئلہ بھی، حالانکہ یہ روافض کا نظریہ اپنایا. نمبر 2 استشفاء کا مسئلہ. یہ کہتے ہیں قبر والے سے جا کے دعا کروانا جائز. علی حجویری کی قبر ہو، انبیاء کی قبر ہو، وہاں پر یہ کہنا ادعو اللہ لی، اے میت میری تیرے آگے، تیری خدا کے آگے تو مجھے یہ کام کروا دے، تو اللہ سے دعا کر. یہ استشفاء کا نظریہ یہ ساری اس پارٹی کا اور ان خالی اہل بدعت کا یہ نظریہ ہے. میں کیا فتویٰ لگاؤں؟ امام ابن تیمیہ، علامہ ابن عبد الحادی اور ابن رجب حنبلی، بدر الدین بالی یہ فتویٰ لگا چکے ہیں اور وہ صاف فرماتے ہیں جو پیغمبر کی قبر پہ استغفار کا قائل ہے، یہ ابن تیمیہ بھی، ابن القیم بھی، بدر الدین بالی بھی، علامہ ابن عبد الحادی بھی، اور ان کا اکابرین اہل سنت ہونا مولانا سرفراز صاحب بھی مانتے ہیں. وہ بزرگ کہتے ہیں وہ آدمی کٹر مشرک ہے اور پکا مشرک ہے، اس کا شرک مکہ کے مشرکوں جیسا شرک ہے. یہ انہوں نے کہا. اب نمبر 3 نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، مسئلہ جاری رکھ. جی لے جی لے جی لے جی لے
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پیر مرشد سید ضیاء شاہ صاحب بخاری، ولی ابن ولی پیر سید ضیاء شاہ صاحب بخاری، چیوے 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 چیوے، نعرہ تکبیر، جمعیت شہادت توحید و سنت، نوجوانوں توحید و سنت، یار جواب دیتے وہ نعرے کا نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، جیوے 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 جیوے، جانشین شیخ القرآن علامہ اشرف علی، جانشین شیخ القرآن علامہ اشرف علی، سلطان المناظرین علامہ یونس نعمانی، سلطان المناظرین علامہ یونس نعمانی۔ ماشاءاللہ حضرت شاہ جی تشریف لے آئے ہیں اور میرا وقت بھی بالکل قریب لگ چکا ہے، توجہ فرمائیے۔ میں نے عرض کیا عرض اعمال نمبر 2 استشفاء، یہ صرف اشاعت التوحید والوں کا فتویٰ نہیں کوئی ہمیں متشدد کہے، یہ فتویٰ تمام اہل عرب کا، علماء بلد الحرام مفتیان کرام کے 6 فتوے آ چکے ہیں، اور ان حضرات نے صاف لکھا جو کسی پیغمبر یا ولی کی قبر پہ دعا کروانے کا قائل ہے، استشفاء کا قائل ہے، وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے اور شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ یہ عرب کے بھی تمام مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا۔ اب ذرا توجہ کر، اسی طریقہ سے اور مسائل بھی میں تفصیل کرنا چاہتا تھا لیکن وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، اس لیے جو موضوع میرے ذمے لگا اس کے متعلق چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ یہ مسئلہ حیات کیا ہے؟ ایک تو تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو مسئلہ حیات کی رٹ لگاتے ہیں ان کا آج تک کوئی نظریہ متعین نہیں۔ اشاعت التوحید و سنہ والے ان کا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، شہداء کرام پر، بلکہ ہر فرد انسان، ہر فرد بشر پہ موت کا طاری ہونا یہ برحق ہے، اور کسی انسان کے لیے موت کا لفظ یہ عیب نہیں، بے ادبی نہیں، اور موت کا مطلب یہ ہے روح بدن سے جدا ہو جائے۔ نمبر 2، یہ جدائی رہے گی الی یوم القیامہ، قیامت تک روح بدن میں نہیں آ سکتی، اور اس دوران کوئی مرنے والا اہل دنیا کا کلام نہیں سن سکتا۔ اب ذرا دیکھیے، مسئلہ تو یہ تھا، اس پہ ایک ہے کتاب و سنت کے دلائل، وہ تو بارہا آپ نے سنے اور سنتے رہتے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حیات کہنے والے، المحنت شریف کا حوالہ دینے والے، ذرا وہ علماء بھی توجہ فرمائیں، المحنت شریف سے حیات النبی کا دھوکہ دینے والے، اسی المحنت کو دیکھ لو، محنت میں لکھا حیاتہ دنیاویۃ، آگے لکھا لا برزخیہ، حیات دنیاوی ہے، برزخی نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں المحنت کی حیثیت متعین کرو، المحنت کا دعویٰ کرنے والوں، کیا یہ معیار ایمان ہے یا معیار اہل سنت ہے یا معیار دیوبندیت ہے؟ پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم، اگر اس کو معیار ایمان قرار دیا جائے، اکابرین دیوبند کہ ایک کا بھی اس کے مطابق نظریہ نہیں اور ان کا ایک کا بھی ایمان ثابت نہیں ہوگا، اگر المحنت کو معیار اہل سنت قرار دیا جائے، دنیا کا کوئی ملا، کوئی مفتی اس کو معیار اہل سنت قرار دے کے
اہل سنت ثابت نہیں کر سکتا اور دیوبندیت کا معیار قرار دیا جائے المحنت کو، تو کعبہ کے رب کی قسم یہ سارے مفتی مل جائیں، کسی کو علماء دیوبند میں سے وہ دیوبندی ثابت نہیں کر سکتے۔ مثلا صرف میں مثال دے رہا ہوں، یہی المحنت اس میں لکھا ہے کہ وہابی خارجی ہیں اور خوارج والا ان کا نظریہ ہے۔ یہ جو وہابی محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے جو اس وقت حرمین شریفین کے ائمہ ہیں، ان کے متعلق المحنت کہتی ہے وہ خارجی مذہب کے ہیں اور اہل سنت نہیں ہیں، یہ المحنت ہے۔ جبکہ المحنت والے کا استاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تالیفات اور فتاوی میں فرماتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کے متبعین یہ اچھے عقیدے کے لوگ ہیں اور ان کا عقیدہ بالکل درست ہے، عقیدہ صحیح ہے۔ اب بتاؤ المحنت کو معیار ایمان ماننے والوں، حضرت گنگوئی نے المحنت کا یہ مسئلہ نہیں مانا، حضرت گنگوئی پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ کیا وہ معاذ اللہ ایمان سے خارج یا اہل سنت سے خارج یا دیوبندیت سے خارج؟ ذرا ایک تو متعین کرو۔ اشاعت التوحید پہ برتنا آسان ہے، حقائق پہ بات کرنا مشکل ہے۔ یہی المحنت وہ کہتی ہے حیاتہ دنیاویۃ، آپ کی دنیا کی حیات ہے، برزخ کی حیات نہیں۔ جبکہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انبیاء کی حیات وہ دنیا کسی بھی نہیں، حیات آنجا مماثل و حیات دنیا نے، وہاں کی حیات دنیا جیسی بھی نہیں، دنیاوی بھی نہیں۔ تو کہتا ہے المحنت ایمان کا معیار ہے یا اہل سنت کا معیار ہے یا دیوبندیت کا معیار ہے؟ اب ذرا بتا۔ حضرت گنگوئی کہتے ہیں حیات وہاں کی دنیا جیسی بھی نہیں، دنیا والی بھی نہیں، دنیا کسی بھی نہیں، اور تیری المحنت کہتی ہے حیات دنیا والی ہے۔ حضرت گنگوئی نے المحنت کا انکار کر دیا، اب تو فیصلہ کر حضرت گنگوئی پہ کیا فتویٰ لگائے گا؟ کیا معاذ اللہ وہ ایمان سے خارج یا اہل سنت سے خارج یا دیوبندیت سے خارج؟ اسی طرح شاہ اسحاق دہلوی جو تمام علماء دیوبند کے استاد اکبر ہیں، وہ اپنی کتاب میں صاف فرماتے ہیں، حضرت گنگوئی نے بھی یہ حوالہ نقل کیا، فرماتے ہیں انبیاء کو جو حیات ہے حیات آنجا مماثل و حیات دنیا نے، وہاں کی حیات دنیا والی بھی نہیں، دنیا جیسی بھی نہیں، دنیا کسی بھی نہیں۔ حضرت اسحاق فرماتے ہیں وہ حیات برزخی ہے لیکن دنیا جیسی نہیں۔ اب ذرا بتا، یہاں کے مفت کے فتوے دینے والا ملا اور مفتی اس بات کا فیصلہ کر، اگر اشاعت التوحید والے یہی جرم کرے اور اشاعت والے کہیں حیات برزخ کی ہے، دنیا والی بھی نہیں، دنیا جیسی بھی نہیں، ان کے پیچھے تو نماز نہیں تیرے فتوے کے مطابق۔ لیکن شاہ اسحاق دہلوی ان پہ کیا فتویٰ ہے، حضرت گنگوئی پہ کیا فتویٰ ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے صاف اشرف الجواب میں لکھا اور صاف لکھا، فرماتے ہیں یہ یاد رہے وہ حیات ناسوتی نہیں ہے، دنیا والی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی بھی فرماتے ہیں دنیا والی حیات نہیں۔ امداد الاحکام میں مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی حضرت تھانوی کی زیر نگرانی وہ کتاب شائع ہوئی، وہاں پر فرماتے ہیں انبیاء کی حیات برزخیہ ہے، دنیاوی نہیں، اور جو موت دنیاوی کا منکر ہے وہ گمراہ ہے۔ اب تو المحنت پیش کر، اس کے مقابلہ میں امداد الاحکام مولانا ظفر احمد پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ اور اسی طرح کل مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی وہ بھی فرماتے ہیں انبیاء کی حیات برزخی ہے، اما روح اللہ کے محبوب کی روح مبارک وہ فی اعلی الجین استقرت فی اعلی الجین۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں میرے نبی کی روح مبارک اعلی الجین کے اندر استقرت وہ پورا مستقر بنا گئی اور وہاں رہتی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب وہ اپنے اوجز المسالک میں وہاں فرماتے ہیں انبیاء کی ارواح کا مستقر وہ رفیق اعلیٰ ہے اور وہ جنت کا مقام ہے۔ تیری محنت کہتی ہے حیات دنیاوی ہے، مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں حیات برزخی ہے، تیری المحنت کہتی ہے حیات دنیاوی ہے، تیرا مفتی کہتا ہے
حیات دنیاوی ہے، شاہ اسحاق کہتا ہے حیات برزخی ہے، حضرت گنگوئی کہتے ہیں حیات برزخی ہے، حضرت تھانوی کہتے ہیں حیات برزخی ہے، اور اسی طرح دنیا کے دیگر فتاوے اٹھا، حضرت ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں لا تشبہ ہذہ الحیات، وہاں کی حیات دنیا والی بھی نہیں اور دنیا کی سی بھی نہیں، دنیا جیسی بھی نہیں۔ یہ فتح الباری میں ابن حجر نے لکھا۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا تو نے اپنا معیار المحنت کو بنایا ہے، ذرا یہ فتویٰ بھی واضح کر، المحنت کا منکر وہ مسلمان نہیں یا اہل سنت نہیں یا دیوبندی نہیں، کوئی ایک کر کے متعین کر اور تو مرتا مر جائے گا، کبھی بھی ایک معیار متعین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ دلیلیں دیکھیں، مفتیوں کی دلیلیں دیکھیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور اس روایت کو اس طرح پیش کیا، عوام سمجھتے ہیں کہ کوئی قرآن کی آیت ہے، اس طرح سمجھتے ہیں۔ اب ان سے پوچھو یہ روایت ہے کہاں آئی؟ بخاری میں کہتے ہیں کوئی نہیں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، سیاہ ستہ اہل سنت کی کس کتاب میں ہے؟ کہتے ہیں جی کوئی نہیں۔ میں نے کہا بھلا تمہارا ایمان کا مدار ہے روایت الانبیاء احیاء فی قبورہم، لیکن ملتی کہیں بھی نہیں، بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں نہیں، امام ابو حنیفہ کو نہیں ملی، امام احمد کو نہیں ملی، امام شافعی کو نہیں ملی، امام مالک کو نہیں ملی، ہے معیار اہل سنت۔ میں نے کہا اس سے اوپر چل، الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء حضرت پیر طریقت سید ضیاء اللہ شاہ سے بخاری دامت فیوضہم، ان کا ایک جملہ بہت پیارا جملہ ہے اور وہ میں عرض کرتا ہوں، آپ انشاءاللہ آپ کی روح تازہ ہوگی۔ حضرت شاہ جی فرماتے ہیں کہ انبیاء نمازیں نہیں پڑھتے لیکن ثواب ان کو ملتا ہے۔ توجہ ہے، نماز نہیں پڑھتے لیکن ثواب ان کو بولو، ثواب ان کو، یہ تو وہ خود وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے اتنا پتہ چل گیا، یہ کہتے ہیں انبیاء نمازیں پڑھتے ہیں ان کو ثواب کوئی نہیں، اشاعت والے کہتے ہیں مرنے کے بعد نمازیں کوئی نہیں پر ثواب ہے۔ توجہ ہے، وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ثواب کوئی نہیں۔ میں نے کہا نبی نماز پڑھے ثواب نہ ہو؟ یہ کہتے ہیں پیغمبروں کی نمازیں بے ثواب، اشاعت والے کہتے ہیں نماز کی تکلیف اٹھ گئی لیکن ثواب کا اجر باقی ہے، وہ ثواب جاری رہے گا۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، میں نے کہا اسی حدیث کو ذرا متعین کر، اس کی سند پر بھی بات بعد میں ہوگی۔ یہ روایت تو نے پیش کر دی، اب قبور کا لفظ تو نے بول دیا اور قبور کا لفظ بھی آ گیا، اسی قبور کو متعین کر۔ اگر یہ قبور وہ ہے جس کو علامہ حقانی نے عقائد اسلام میں لکھا، حضرت تھانوی نے اشرف الجواب میں لکھا، علامہ ندوی نے سیرت عائشہ میں لکھا اور اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا، اور حضرت شیخ الہند نے اپنی شروحات میں لکھا قبر بمعنی عالم برزخ، پھر بھی تیرا کچھ نہیں بنتا۔ اور اگر یہ قبر عرضی ہے، اس کو سارے علماء کہتے ہیں مقر المیت۔ جب تو نے فی بیوتہم نہیں پڑھا، فی قبورہم پڑھا ہے، قبورہم پڑھ کے اموات تو نے مان لیا۔ اب ایسی حیات مانتا رہے جو اموات کے منافی نہیں ہے، اور اگر تو کہتا ہے یہ جسم زندہ دنیاوی حیات کے ساتھ، پھر تجھے روایت بھی نہیں ملتی اور تجھے آیت بھی نہیں ملتی۔ اس روایت کا بخاری اٹھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا صلوا فیہا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، صلوا فیہا، ان کے اندر نماز پڑھا کرو۔ اور اگر اسی کا معنی علامہ طیبی، ابن حجر اور علامہ عینی اور ملا علی قاری سارے محدثین کرتے ہیں لأن القبور مساکن الموتى والموتى
لا یصلون فی قبورہم، اس لیے کہ جو قبریں ہیں یہ مردوں کے رہنے کی جگہ ہے، والموتى لا یصلون فی قبورہم، اور مردے وہ قبروں میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور بخاری کی حدیث کو چھوڑ کے، مسلم کی حدیث کو چھوڑ کے اس حدیث کی طرف گیا جس کا راوی یہ کہتا ہے، اور راوی کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود آخری 2 صورتوں کو نہیں مانتے تھے، اور وہ روایت جس کو صابی نے کہا اتاب خبر منکر، یہ منکر روایت ہے، اور جس کو ابن القیم نے کہا ظاہر النکرانی، اور اہل السنت کا مذہب یہ ہے حدیث متواتر یا نص قطعی کے بغیر عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، اور تجھے یہ مال ملا جو قرآن کے بھی خلاف اور سنت مشہورہ کے بھی خلاف، اور ہے بھی منکر روایت، اور منکر ضعیف کی وہ قسم ہے جس سے عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا، عقیدہ ثابت کرنا یہ تو دور کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ کر رہا ہوں جو ان کا نظریہ کہ روح جسم میں ہو، حیات دنیاوی ہو، کعبہ کے رب کی قسم، نہ قرآن اس مسئلے کی تائید کرتا ہے، نہ سنت خیر الانام اس مسئلے کی تائید کرتے ہیں۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے مرنے کے بعد اب جو حیات ہے احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں کی حیات عند ربہم، عند ربہم کا کیا معنی؟ قرآن نے خود متعین کیا کہ لدخل الجنہ، وہ جنت کی زندگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، شہید کے لیے عند ربہم کا معنی وہ جنت کی حیات اور جنت کی زندگی ہے، اور یہی قرآن مقدس نے 3 مقام پہ کہ لدخل الجنہ، 4 مقام پہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ہر نفس مطمئن اور انبیاء شہداء کی ارواح مرنے کے بعد وادخلی جنتی، ان کا مستقر یہ اللہ کی جنت ہے، وادخلی جنتی۔ اور اسی طرح قرآن نے کہا تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اس آیت نے بھی فیصلہ کر دیا ہر طیب پر موت کے بعد اس کی روح کا مستقر یہ جنت ہے۔ پیغمبر کریم نے 35 احادیث میں ان آیات کا یہی مفہوم بیان کیا کہ شہید کی زندگی وہ جنت کی زندگی ہے۔ شہید جس کو میرے نبی کی غلامی میں یہ اعزاز ملا کہ اللہ نے مرنے کے بعد اس کی روح کو جنت کی نعمتوں سے نواز دیا، بھلا اس پیغمبر کی روح مقدس کا کتنا اعلیٰ حال ہوگا۔ یہی وجہ ہے اشاعت التوحید والے کہتے ہیں امام کائنات کی روح کا مستقر بھی ہے جنت الفردوس، جنت الفردوس۔ اور جو ملا کہے دنیا والی قبر یا دنیا والا جسم یہ مستقر یا مرنے کے بعد کوئی عادتاً سنتا ہے، قانون اور عادت سما کی ہے، ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے۔ وما علینا الا جزاکم اللہ، جزاکم جزاک اللہ۔ یہ تھے ترجمان علماء دیوبند مناظر اسلام حضرت علامہ خضر حیات صاحب، جو آپ سے مخاطب تھے اور بڑا مفصلانہ بیان فرما رہے تھے۔ حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے مجھے آفتاب کر دے، کہو تو راز